السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وطن عزیز میں اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، انفرادی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، اجتماعی جرائم پر بھی اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما کے ہمیں معافی عطا فرما دے، اور مسلمان ملکوں سے اس وبا کو اللہ اٹھا لے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پیارے بھائیوں، یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت ہے، اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کا وقت ہے، رب کو منانے کا وقت ہے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ چھوٹا سا وائرس اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ اس کا رخ اہل ایمان سے ہٹا کر، اہل ایمان کے ملکوں سے ہٹا کر اپنے باغیوں اور دشمنوں کی طرف موڑ دے۔ اس موقع پر پیارے بھائیوں، احتیاط کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور حکومت آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر چکی ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھیے، اپنے گھروں میں اپنے اوقات کو اللہ کو منانے میں صرف کیجیے، قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے گھروں میں باجماعت نماز ادا کیجیے۔ یہ شریعت محمدیہ بڑی پیاری شریعت ہے، جس نے انسانی جان کی بڑی قیمت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ بیت اللہ تیری عظمت، تیری شان، تیرے مقام کا کیا کہنا، لیکن ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون، وہ بڑا قیمتی ہے۔ دیکھیے شریعت میں کتنا پیارا اور کتنا سادہ سا ایک اصول ہمیں سمجھایا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیاز اور لہسن یہ کچا کھا کر مسجد میں آ جاتا تو ہم اس کو پکڑ کے بقی قبرستان کے پاس چھوڑ آتے کہ تیرے منہ کی اس بو سے مسلمانوں کو اذیت ہو رہی ہے۔ جو شریعت مسلمانوں کی اتنی ہلکی سی اذیت برداشت نہ کرے، وہ کہاں اجازت دے گی کہ بیماری کا پھیلاؤ جس سبب سے ہو رہا ہے تو بیمار آگے بڑھے اور مسجدوں میں داخل ہو جائیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ ایک ہاسپٹل میں 2 کرونا وائرس کے مریض لائے گئے اور وہ غائب تھے، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس ہاسپٹل میں آ گئے، غائب ہوئے اور واپس آ گئے۔ پوچھا گیا کہاں گئے تھے، تو جواب دیا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے باجماعت مسجد گئے تھے۔ پیارے بھائی، عقل کے ناخن لو، یہ وائرس تو تیزی سے پھیلتا ہے۔ اگر آپ نے مسجد کے دروازے کو پکڑا ہے تو کئی گھنٹے تک یہ اس میٹل پر، اس لوہے پر زندہ رہتا ہے۔ کسی نمازی کو اپنے ہاتھ ملایا ہے تو آپ کے ہاتھ کے ذریعے وہ وائرس آگے منتقل ہو سکتا ہے۔ جس شریعت میں یہ ہے کہ پیاز کھانے والے کو مسجد سے نکال دیا جائے، دوسرے مسلمان کو اس کی بو کی تکلیف شریعت برداشت نہیں کرتی کہ اس کو اذیت ہوتی ہے، ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، وہاں ایسے شخص جو بیمار ہیں اور وہ جانتے ہوئے بھی کہ بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ مسجدوں کا رخ کریں کہ ہم نے باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ نمازیں گھر میں پڑھیں۔ یہ شریعت محمدیہ کی روح کو سمجھے، یہ جانوں کو بچاتی ہے، یہ قتل کو بچاتی ہے۔ اور کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے کہ بیمار کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں بیمار ہوں۔ جب تک اسے پتہ لگتا ہے، اس کو سانس چڑھتا ہے، اسے کھانسی ہوتی ہے، اس وقت تک 50% اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ بیماری اسے گرا لیتی ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ میں مریض ہوں۔ 14 دن تک تو اسے خبر ہی نہیں ہوتی
کہ میری تکلیف کا معاملہ کیا ہے، میں بیمار بھی ہوں یا نہیں؟ پیارے بھائی، بارش کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ آپ مؤذن سے کہا کرتے تھے کہ اعلان کرو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی۔ تو جو شریعت بارش کے قطروں سے نمازیوں کی تکلیف کو دیکھ کر یہ حکم دے دے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، حالانکہ بارش سے بھیگا ہوا انسان مسجد میں آئے گا تو کسی نمازی کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن شریعت اس کی تکلیف کو سامنے رکھ کے اجازت دے رہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو اللہ کے لیے اس بیماریوں کو آگے نہ پھیلائیں، یہ تو بہت پھیل رہی ہے، اور پھیلانے والے دشمن پھیلا رہے ہیں، جان بوجھ کے پھیلا رہے ہیں، عملاً قصداً اس جراثیم کو پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں۔ تو آپ اللہ کے لیے مسلمانوں پر رحم کریں۔ یہ فقہی اختلاف کا وقت نہیں ہے کہ کچھ علماء کا کہنا ہے مسجدوں میں جاؤ، کچھ کا کہنا نہ جاؤ۔ پیارے بھائی، اپنی جانوں کو بچائیے، اپنے گھروں میں محصور ہو جائیے، حکومت کے ساتھ تعاون کیجئے، اس لاک ڈاؤن کے اندر اپنے گھر بیٹھیے، اپنی بیوی کی تربیت کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، انہیں قرآن حکیم یاد کروائیں، انہیں قرآن حکیم کی آیات سکھائیں، اپنے گھر بیٹھ کے اپنے اللہ کو منائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے وہ سلوک نہ کر جس کے ہم حقدار ہیں، ہم سے وہ سلوک کر اے اللہ جو تیری رحمت کا تقاضا ہے۔ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اپنی رحمت سے اس وبا کو اٹھا لے، مسلمان ملکوں سے اس وبا کو اٹھا لے، اپنے بندوں پہ رحم فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔